کافی مصروف آپ کا جو ہے وہ دورانیہ گزرتا ہوگا، میں بالکل سمجھ سکتا ہوں. آپ نے بات کی کہ آپ عوامی حکمرانی یا عوامی سیاست کرنے والی جماعت سے وابستہ ہیں بلا شبہ پرسنل سیکورٹی سے. اس وقت عوام اور تعلیم کے مابین جو ایک بہت بڑا گیپ ہے، اس کو جنریشن گیپ کہیں یا پھر اس کو میں ٹیکنالوجیکل گیپ کہوں گا، کہ یہ جو یوتھ اس وقت ہے یا جو نوجوان نسل اس وقت نوجوان ہو چکی ہے یا پھر جو ہونے والی ہے، وہ دے آر گیجٹس بزی. اگر میں کہوں تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے ڈپینڈنٹ ہو گئے، اور تعلیم کا جو اثر رسوخ اس وقت ہوتا تھا آج سے 2 دہائی پہلے، اس وقت وہ دکھائی نہیں دیتا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں عادل، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں ایک نئی چیز جس کو میں بولوں جو بیسک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیورسفائی ہو گئی ہے ایجوکیشن. پہلے ایجوکیشن کے لیے بچہ کتاب کھولتا تھا، اسے پڑھتا تھا، رٹتا تھا، سمجھتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اب اسے انفارمیشن گوگل کے ذریعے ملتی ہے، اسے آن لائن ساری چیزیں مل جاتی ہیں. پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ کنورژن ہوئی. جو ہم پہلے بائنری سسٹم پڑھ رہے تھے کمپیوٹر، وہ پھر لیپ ٹاپ بن گئے، لیپ ٹاپ سے پیڈز بن گئے. تو اسی طرح جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر بھی جو ہم ایک پرانا ایک نظام تھا، میرے خیال سے وہ بہت اچھا نظام بھی تھا، اور کیونکہ ہم نے وہ سارا اس سے ہم گزرے. آج تختی والا، اس سے ہم لکھ کے 4 دفعہ میں پیج لکھایا جاتا تھا تو پھر ہمیں یاد ہو ہی جانا ہوتا تھا. تو اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. ہمارے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ بس وہ آئی پیڈ کے اوپر چل رہا ہے تعلیمی نظام. میں نے اپنا ہوم ورک بھی اس پہ آ جاتا ہے گوگل کلاس روم کے اوپر، اور کلاسز بھی اٹینڈ ہو جاتی ہیں، اور تھوڑا آسان ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن آئی تھنک کہ وقت کی ضرورت ہے. اب دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو اس وقت جس کا بوم ہے اس وقت انڈسٹری کے اندر، ایجوکیشن انڈسٹری کیا تمامی انڈسٹریز کے اندر، تو بس اس طرح چیزیں چل رہی ہیں. بٹ پہلے اور اب میں ظاہری بات ہے بہت فرق آ گیا ہے. اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا، ایسا نقصان بھی تو آپ کو یہ ہوا نا کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح کہ پہلے ہم مینول تھے، پھر ہم اینالاگ بائنری پھر ڈیجیٹل ہوئے، ہوتے ہوتے اب تو ہم اے آئی تک آ گئے نا، اب تو ہم آٹومیٹڈ چیزوں پہ چلے گئے. لیکن جو معیار تعلیم تھا، جو سیکھنے کا اور جو ادب و ادب کہ دیکھیں تعلیم صرف کتاب کی حد تک تو محدود نہیں تھی. آپ کو ایک علمی شعور، پریکٹیکل شعور جو ملتا تھا، وہ آپ کو اساتذہ اور ان کی محفل کہہ لیں یا سنگت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں سو آپ لوکل زبان میں. تو اب وہ جو آپ کا کمرہ جو ہے، آپ کا ڈرائنگ روم بھی بن گیا، آپ کا پارک بھی بن گیا، آپ کا اسپورٹس گراؤنڈ بھی بن گیا، آپ کا سب کچھ وہیں بن گیا. بالکل صحیح. وہ جو زندگی کے جو دیگر لوازمات تھے جو اس ٹیکنالوجی کے دور نے، کیونکہ تدریس صرف کتابوں تک اور سبق یاد کرنے تک محدود نہیں ہے، آپ کو زندگی کے معاشیات سیکھنا بھی آپ کے تعلیمی میدان میں آتا تھا. اس کا ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. بہت بڑا گیپ آ گیا. آپ صحیح کہتے ہیں، میں اس بات سے اگری کروں گا. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا، ہمیں کوئی تھیسس لکھنا ہوتا تھا یا ہمیں اس کے لیے ہم ریسرچ کرتے تھے، لائبریریز جاتے تھے، ایک الگ الگ کتاب اٹھاتے تھے، پڑھتے تھے. اب تو وہ کانسیپٹ ہی ختم ہے. ریسرچ تو صرف ایک سرچ انجن بابا، گوگل بابا کا نام ہے، اور اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں بچے. آج کل کے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں، اور جتنا بھی یوتھ ہے وہ اس کے تھرو جو ہے وہ ہیلپ لیتی ہے. اور اے آئی گیجٹس اتنے سارے، چیٹ جی پی ٹی، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو ایتھکس تھیں، جو نارمس تھیں، کئی حد تک جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں کئی حد تک ہم اسے لیک کر رہے ہیں. اور اسی لیے بحیثیت انسان جس طرح ہم ایوالو کرنا چاہیے تھا، آئی تھنک اس کے نہ کہیں کمی اور کجی ہے. اچھا دوسری بات یہ بتائیے کہ اب آپ ایک خود بھی نوجوان سیاسی رہنما بھی ہیں، اور آپ کراچی جیسے میٹروپولیٹن شہر میں رہتے ہیں. کراچی کی ڈائنامکس بہت ڈائیورسیفائی ہے، کراچی میں ٹیلنٹ بھی بہت ہے، اور پاکستان میں بلا شبہ ٹیلنٹ تو بہت ہی بھرا پڑا، آپ جانتے ہی ہیں. کراچی کے ساتھ اس وقت سیاسی جماعتیں، چاہے کوئی بھی بلا تفریق رنگ و نسل کوئی بھی جماعت، آپ کو لگتا ہے کراچی کے اسٹیک ہولڈر، مینڈیٹ ہولڈر سیاسی جماعتیں کراچی کے نوجوان کے ساتھ انصاف کر رہی ہیں؟ دیکھیں باقیوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا. میں تو مطلب آج کل تو عجیب تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں. کہیں پہ کوئی آئی ٹی کورس کرا رہا ہوتا ہے تو کہیں پہ جو ہے وہ کوئی بولتا ہے کہ ہم ایک کوئی مطلب بڑے بڑے گھروں کے اندر جو ہے وہ آئی ٹی کورس ہوتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں سرٹیفکیشن ہو جائے گی، اور وہ کسی کام کی نہیں ہے. کوئی یونیورسٹی کا نام لے دیا ایک دفعہ کسی نے کہ بھائی یہ یونیورسٹی کی سرٹیفکیشن ہے، مطلب جس کی کوئی اہمیت نہیں. لوگ عوام کو پاگل بنانے میں لگے ہوئے ہیں. لاکھوں کے رجسٹریشن ایک دن میں ہو جاتی ہے، لاکھوں کے سرٹیفکیٹ ایک دن کے اندر جاری ہو جاتے ہیں. تو مطلب اس طرح کا جو آج کل جو سلینگ چل رہا ہے اس کے اندر چورن جو ہے نا وہ بک رہا ہے. لوگ ہر کوئی اپنے تئیں بیچ رہا ہے. لیکن اگر پالیسی کی حد پہ بات کریں کہ پالیسی کے حوالے سے بات کریں، کس نے پالیسی، تو میں سمجھتا ہوں میں خراج تحسین پیش کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو. انہوں نے جو ایک ویژن دیا اسپیشلی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن کے اندر پورے سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ جس طرح ہماری اب
بہت ساری مین یونیورسٹیز ہیں, ان کے آؤٹلیٹ, ان کی جو برانچز بنی, باقی سندھ کے اندر بھی آگے جو ہمارے ایسے شہر تھے جو کہ ابھی اتنا زیادہ ایوالو نہیں ہوئے, کاسموپولیٹن سٹیز نہیں ہیں, بٹ ادھر پہ بھی آپ دیکھیں IBA سکھر میں چلا گیا, مطلب اس طرح اور بھی یونیورسٹیز ہیں ہماری جو ایکسپینڈ کیا. میں کراچی کے اندر جو یونیورسٹی ایک میرے خیال ہے کوئی آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز پاکستان پیپلز پارٹی دینے میں کامیاب ہوئی, جسے کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ پالیسی میکنگ کے اندر اگر آپ بولتے ہیں یا تعلیم کا نظام یا تعلیم کا معیار گورنمنٹ لیول پہ, اگر میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے سپورٹ کیا ہے,